میرے عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی جلد ہم پہ جلوگر ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی جلد آنے والا ہے، جس کی پہلی رات کی فضیلت میں میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دین کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے بہت ہی آسان رستہ ہمیں دے دیا ہے، بہت ہی آسان طریقے سے ہمیں سکھلا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ پاتے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے گھر بار میں بزی رہتے ہیں، اپنے کاروبار میں بزی رہتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم روزے نہیں رکھ پاتے۔ میرے عزیز دوستوں، حالانکہ کاروبار میں بزی رہنا، گھر بار میں بزی رہنا یہ روزہ چھوڑنے کی وجہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آج جو گٹکا چل رہا ہے، جو سگریٹیں چل رہی ہیں، جو بیڑیاں چل رہی ہیں، ان کو استعمال کرنے والوں سے اگر کہو کہ بھائی روزے آ رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں تم روزے رکھنا، تم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنا، اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگنا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم 4 دن تک ہم بھوکا رہ سکتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے بنا گولڈ مور کھائے نہیں رہ سکتے، لیکن 1 گھنٹے ہم بنا سگریٹ پیے نہیں رہ سکتے، لیکن 1 گھنٹے بنا ہم بیڑی پیے نہیں رہ سکتے۔ میرے عزیز دوستوں، آج ہم ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنا شوق پورا کر رہے ہیں، ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جن کو شریعت نے قطعاً منع فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ہمیں اپنے کاموں کو ساتھ میں رکھتے ہوئے، اپنے کام کاج کو ساتھ میں رکھتے ہوئے ہمیں روزے بھی رکھنے چاہیے، ہمیں تراویحیں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن یہ لوگ جو گولڈ مور کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بیڑیاں پیتے ہیں، اور جو تمام مختلف چیزیں ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے، جن کو شریعت نے منع کیا ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آسان رستہ بتا دیا ہے، ہمیں روزے رکھنے کے طریقے بتا دیے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی تاکہ ہم دیکھ سکیں، اللہ نے ہمیں 2 کان دیے تاکہ ہم سن سکیں، اللہ نے ہمیں زبان دی تاکہ ہم بول سکیں اور ذائقہ لے سکیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے تاکہ ہم کھانا کھا سکیں، اللہ نے ہمیں 2 پیر دیے تاکہ ہم چل سکیں، اللہ نے تمام ڈھیر ساری نعمتوں سے ہمیں نواز دیا، اور اللہ نے ہمیں جب روزوں سے نوازا تو ہم نے روزے چھوڑ دیے، اور جب اللہ نے ہمیں روزوں سے نوازا، روزہ رکھنے کے لیے ہمیں کہا، ہمیں روزہ رکھنے کے لیے حکم دیا، تو آج یہ چیزیں ہم آج نہیں چھوڑ پا رہے، جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا آج ہم وہ نہیں چھوڑ پا رہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی مغفرت کرانے کے لیے، حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی مغفرت کرانے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے سب سے افضل ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس مہینے میں جو دعاؤں کو مانگی جاتی ہیں وہ اللہ رد نہیں کرتا، انہیں قبول فرما لیتا ہے۔ اس مہینے میں دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا، اس مہینے میں کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنے گناہوں کو اس مبارک مہینے میں بخشوا لیجئے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ شوق موج تو بات کی بات ہے، لیکن انہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ گولڈ مور کا استعمال، بیڑی سگریٹ کا استعمال ہمیں انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے کہ ہم 1 مہینہ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے، حالانکہ اور بھی مہینوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، 12 مہینے میں سب سے افضل جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، کسی عاشق نے کہا، یہ نوازشیں، یہ عنایتیں غم 2 جہاں سے چھڑا دیا، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔
میری عزیز دوستوں، میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ جو سکھایا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ ہمیں لباس پہننے کا طریقہ سکھلا دیا، کھانا کھانے کا طریقہ سکھلا دیا، چلنے کا طریقہ سکھلا دیا، بیٹھنے کا طریقہ سکھلا دیا، بولنے کا طریقہ سکھلا دیا۔ اس کے باوجود بھی آج ہم ان چیز سے غافل ہیں۔ آج ہمیں اس چیز کا علم نہیں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کیا پہننا چاہیے۔ آج کے دور میں دیکھیے، مہینہ کوئی سا بھی ہو، کسی چیز کا لحاظ نہیں کہ بال الٹے سیدھے کٹواتے ہیں، کپڑے الٹے سیدھے پہنتے ہیں۔ بچوں کو دیکھیے کہ اگر انہیں اسکول میں بھیجا جائے پڑھنے کے لیے، جو وہ تعلیم حاصل کرنے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے، یاد رکھیے میں مدارس کی بات نہیں کر رہا، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب وہ اسکول میں جاتے ہیں، جو ٹیچریں ہیں وہاں کے پڑھانے والے، وہ ان کے ناخن دیکھیں گے، کسی کے ناخن بڑے تو نہیں، کسی نے کے ناخن ہے یا نہیں ہے، بھلے سے بچوں کے دیکھیں گے لیکن خود کے کتنے بھی بڑے ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ گناہ معاف ہے یہ ناخن بڑے رکھنے کا، اور بچوں کے لیے جو ہے کچھ نہیں، بچوں کے لیے معاف نہیں ہے، ہمارے لیے معاف ہے، یہ سوچتے ہیں ہم کتنے بھی بڑے رکھ لیں بچے نہ رکھنے پائیں۔ میرے عزیز دوستوں، یاد رکھیے، بچوں کو تو آپ ہدایت دیں، بچوں کو تو آپ ان سے کہیں کہ وہ بڑے ناخن نہ رکھیں، لیکن خود بھی عمل کریں۔ جیسا استاد دیکھے گا، جو استاد کرے گا، جو اس کا شاگرد جو ہوگا، اس کے ساتھ پڑھنے والا، وہ ویسے ہی کیٹیگری اختیار کرے گا جس کی اس کے استاد کی ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے معاشرے کو سدھاریں، ہمیں چاہیے ہم اپنے لباس کو سدھاریں۔ جو آج مردوں کا طریقہ عورتوں نے اختیار کر لیا اور عورتوں کا طریقہ مردوں نے اختیار کر لیا، میرے عزیز دوستوں، میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو سختی سے منع فرمایا کہ عورت مرد کا لباس اختیار نہ کرے اور مرد عورت کا لباس اختیار نہ کرے۔ لیکن آج کے دور میں دیکھیے، ایک دوسرے کا لباس تو اختیار کیا جا رہا ہے، بلکہ جو پھٹے ہوئے کپڑے چل رہے ہیں انہیں پہن کر اپنی شان سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کپڑے پہن لیے، ہماری شان بڑھ گئی، ہماری شوکت بڑھ گئی، ہم اپنی دولت کا اظہار جو کر رہے ہیں وہ اس لباس سے پہن کو کر رہے ہیں، اس لباس کو پہن کر ہم اپنی دولت کو اظہار کر رہے ہیں، ہم اپنی شان کا، اپنی اونچائیوں کا اختیار کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنا، کل روز قیامت اسے ذلت کا لباس پہنایا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، صرف پردگی بتائی ہے، صرف جسم کو ڈھکنا بتایا ہے۔ جسم کو ہم جو 60 روپے میٹر کپڑا آ رہا ہے اس سے بھی جسم ڈھکا جا رہا ہے، اور جو 100 روپے 200 روپے میٹر کپڑا آ رہا ہے اس سے بھی جسم ڈھکا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اگر ہمارے سامنے کوئی فقیر آ جائے اور ہم جیب میں ہاتھ ڈالیں تو پہلے نوٹ دیکھتے ہیں، 1 کا ہے یا 2 کا دینے سے پہلے۔ اور جب کہیں شاپنگ مال میں جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، کوئی چیز کو خریدنے کے لیے، جتنے اس نے بتا دیے اتنے دے دیے۔ میرے عزیز دوستو، بدن ڈھکنا ہے، ہمیں پردگی اختیار کرنی ہے۔ 60 روپے میٹر کا کپڑا خرید کر ہم اپنے کپڑے سلوا رہیں گے، باقی جو پیسے جو ہم مہنگا کپڑا لا رہے ہیں اگر کسی غریب کو دے دیں گے تو کتنی دعائیں دے گا۔ میرے عزیز دوستوں، یاد رکھیے، میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا دل دکھانے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اور کسی کا دل خوش کرنے سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ذرا سوچئے، جس غریب کے پاس نئے کپڑے نہ ہوں، جس غریب کے پاس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنا روزہ افطارنے کے لیے کوئی پھل نہ ہو، شربت نہ ہو یا کوئی سبزی نہ بنی ہو، وہ نمک سے اپنا روزہ افطار کرتا ہو، اور اچانک سے آپ اس کو جا کر افطاری دیں، آپ اس کے گھر جا کر اسے سالن دیں، آپ اس کے گھر میں جا کر اس کے لیے آٹا دیں، آپ اس کے گھر میں جا کر اسے پھل دیں، تو ذرا سوچیے وہ کتنا خوش ہوگا۔ آپ خود سوچیے، اپنے محبوب کو، سپوز دیٹ آپ نے اپنے محبوب کو آج سے 12 سال پہلے دیکھا ہو اور وہ 12 سال بعد آپ کے سامنے آ جائے، تو آپ کے خوشیوں سے آنکھیں
بھر جائیں گی، آپ کی آنکھوں سے خوشیوں کے آنسو جھلکنے لگیں گے۔ اور میرے عزیز دوستوں، جس انسان نے 7-8 دن سے کھانا نہ کھایا ہو، جس انسان نے، جس غریب نے 7-8 دن سے کوئی نعمت نہ دیکھی ہو، اور اچانک سے آپ اس کو سامنے جا کر رکھ دے، تو ذرا سوچئے وہ کتنا خوش ہوگا، اس کے دل کو کتنی خوشی ملے گی۔ اور میرے عزیز دوستوں، ذرا سوچئے اس کے دل سے نکلی وہ دعا، قسم خدا کی وہ سیدھے عرش الہی سے جا کے ٹکرائے گی۔ میرے عزیز دوستوں، میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کو پیار نہ کرنا، کسی یتیم کے سامنے اپنی دولت کا اظہار نہ کرنا، کسی مظلوم کے سامنے اپنی طاقت کو نہ دکھانا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے، اپنی دولت کو خاص کر کے غریبوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ ہم تو سے زیادہ امیر ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ذرا سوچئے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر اللہ دینا جانتا ہے، تو پل بھر کی خبر نہیں کہ وہ کب آپ سے چھین لے۔ میرے عزیز دوستوں، ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، یہ کوئی حدیثی واقعہ نہیں ہے بلکہ دنیاوی واقعہ ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ ایک انسان نے ایک عورت سے شادی کی، کہ آدمی نے ایک شادی کر لی، جو اپنی جوزہ کو گھر میں شادی کر کے لے آیا، اس لڑکی کو شادی کر کے لے آیا، اس کے بعد میں ان کی زندگی بہت ہی اچھی خوشحال بیت رہی تھی۔ میرے عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا دن تھا، شام کا افطار کا سمے تھا، کہ دونوں میاں اور بیوی اب افطار کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک ساحل کی دستک ہوئی، ایک فقیر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، کہا کچھ کھانے کو دو۔ جب اس کی شریک حیات، وہ لڑکی جس کی اسے شادی ہوئی تھی، وہ لڑکی کچھ کھانا اس کے لیے دینے کے لیے گئی، تو وہ دیکھ کر تنگ رہ گئی، وہ رونے لگی اسے دیکھ کر۔ تو اس کے ہسبینڈ نے پوچھا، اس کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ تم اسے پہلے سے جانتی ہو؟ تو کہا کہ ہاں میں اسے پہلے سے جانتی ہوں۔ تو پوچھا کہ کیسے جانتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ جس طریقے سے آج رمضان المبارک کے مہینے میں آج ہم افطار کر رہے ہیں، کچھ سال پہلے میں اس کی بیوی ہوا کرتی تھی، اسی طرح ہم دونوں افطار کر رہے تھے کہ اچانک سے کسی ساحل کی دستک دی، کوئی فقیر آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کھانے کو مانگا، اور اس کم وقت نے اسے خوب مارا، اسے خون سے نونہال کر دیا۔ تب اس نے اسے بد دعا دی تھی کہ تیری دولت اللہ تجھے سے چھین لے، تیری شان و شوکت اللہ تجھے سے چھین لے۔ میرے عزیز دوستوں، اس کی دعا، اس مظلوم کی دعا، اس غریب کی دعا عرش الہی سے اس طریقے سے ٹکرائی کہ وہ پہلے بہت امیر ہوا کرتا تھا، مخمل میں سویا کرتا تھا، کبھی اس نے زمین پر صحیح سے پاؤں نہیں رکھا، وہ کبھی بنا ایڑی مارے نہیں چلا، زمین میں ایڑی مار کے چلا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے اس کی کایا ایسے پلٹی، اس کا مستقبل ایسے پلٹا کہ وہ بادشاہ سے ایک فقیر بن گیا۔ میرے عزیز دوستوں، جب اللہ دیتا ہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں دولت سے نواز دے تو اس پہ غرور نہ کیا کرو، اس پہ اپنا اظہار نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ نے وہ آپ کو دی ہے، آپ کو اس کے اصل مالک نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، دنیا ہمارے لیے ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ہم نے یہاں جتنا اچھا ایگزام دے دیا اتنا اچھا رزلٹ ہمیں کل روز قیامت مل جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، دنیا مومن کے لیے ایک مسافر خانہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہیں، اس دنیا میں ہم مسافر کی طرح اپنی زندگی بسر کریں۔ میرے عزیز دوستوں، جس نے دنیا کا منہ دیکھا ہے، جس نے ماں کی کوکھ کا منہ دیکھا ہے، اسے قبر کی کوکھ کا بھی منہ دیکھنا ہے، جس نے دنیا کو دیکھا ہے اسے قبر کو بھی دیکھنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، یاد رکھیے، جیسے اعمال آپ کی دنیا میں رہیں گے ویسا اصلاح اس کا روز قیامت آپ کو ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے آقا کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ دکھلایا ہے ہم اس پر ہی چلیں۔ میرے عزیز دوستوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی حضرت احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ، میرے عزیز دوستوں، جنہیں ہم اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، انہوں نے لکھا
उन्हीं की बुमाया इस चमन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, हर एक है उनके करम का प्यासा, ये फैज उनकी जनाब में है। वो गुल है लब है नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस गली से आप गुजर जाते थे और वो गलियां महक जाया करती थीं। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुझे एक याद आया कि आज मुआशरे में हमारे में देखा जाता है, जिस उम्र के बच्चों को हमें ये बतलाना चाहिए कि हमारे नबी वो हैं जिस रास्ते से गुजर जाएं वो गलियां महक जाती थी। हमारे नबी वो हैं जिस चीज़ को छू लें उस पर दुनिया और आखिरत की आग हराम हो जाती है। हमारे नबी वो हैं जो जानवरों की बोली समझा करते हैं। हमारे नबी वो हैं जो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, जिस उम्र के बच्चों को हमें नबी की, औलिया अल्लाह की, हसन हुसैन की, हजरत अली की, हजरत उमर की तालीम देनी चाहिए, हम उस उम्र के बच्चों को ये बतलाते हैं कि देख ये शाहरुख खान है, कि देख ये आमिर खान है, कि देख ये अरबाज खान है, कि ये सुनील शेट्टी है, ये हम ये बतलाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखिए, मेरे आका करीम गफूर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर इंसान ने जिससे मोहब्बत की, यानी दुनिया के अंदर जिससे मोहब्बत की, कल रोज़े क़यामत वो उसी के साथ उठाया जाएगा। फिर आप अपने बच्चों को चाहे सलमान खान से मोहब्बत कराइए या शाहरुख खान से मोहब्बत कराइए, चाहे अरबाज खान से मोहब्बत कराइए, कोई दुनिया का खान हो जिससे भी मोहब्बत कराएंगे, कल रोज़े क़यामत वो उसी के साथ उठाया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, हमें चाहिए प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार करें, औलिया अल्लाह का तरीका इख्तियार करें, हज़रत हसन हज़रत हुसैन का तरीका इख्तियार करें, हज़रत अबू बकर का तरीका इख्तियार करें, हज़रत उमर का तरीका इख्तियार करें, हज़रत उस्मान गनी का तरीका इख्तियार करें। लेकिन आज हमारे मुआशरे में देखा जाता है हम दुनिया को तरीका इख्तियार कर रहे हैं, हम दूसरों की कॉपी कर रहे हैं। अगर किसी ने ऊंचे ऊंचे बाल रखा लिए तो हमने भी रखा लिए, किसी ने फटी पैंट पहन ली तो हमने भी पहन ली, किसी ने फटा कुर्ता पहन लिया तो हमने भी पहन लिया। मेरे अजीज दोस्तों, अगर कॉपी ही करनी है तो आका करीम की करिए, अगर कॉपी करनी है हज़रत गौसे पाक की करिए, अगर कॉपी करनी है हज़रत हुसैन की करिए, हज़रत हसन की करिए, हज़रत उमर की करिए, हज़रत अबू बकर की करिए, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की करिए, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती की करिए, हज़रत बाबा फरीदी की करिए। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखिए, मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूँ कि जिस इंसान ने दुनिया के अंदर जिससे मोहब्बत की, कल रोज़े क़यामत वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरे कहने और आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। मेरे अजीज